السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے آپ لوگ آج کی جو اردو کی ڈائری ہے وہ اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں. آپ لوگ کا ہوم ورک ہے سبق ہمارا نظام شمسی کے الفاظ معنی جملے مختصر سوالات تحریری جائزے کے لیے یاد کریں. سبق ہمارا نظام شمسی کے الفاظ معنی جملے پلس مختصر سوالات تحریری جائزے کے لیے یاد کریں. اسٹوڈنٹس، اس سے پچھلے والے لیکچر میں ہم نے ہمارا نظام شمسی کی پوری مشق کی تھی. ریٹن ورک اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو آج آپ لوگ کو اس میں سے ہوم ورک مل چکا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 103 نکالے. آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے داستان شجاعت. داستان شجاعت. شجاعت کے معنی ہے بہادری. داستان کہتے ہیں قصہ کہانی کو. بہادری کی کہانی. قواعد کے روح سے داستان شجاعت مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی. اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں آپ لوگ محمد محفوظ شہید کی بہادری کے بارے میں پڑھیں گے کہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں 1971 کی پاک بھارت جنگ میں محمد محفوظ شہید نے بہادری کی ایک نئی مثال قائم کی. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ لوگ سب سے پہلے مشکل الفاظ کی معنی اپنے ساتھ بک پہ نوٹ کر لیں. خاص الفاظ پہلے میں ریڈ کر رہی ہوں، غور سے سنیں. قابل تقلید، جواں مردی، داستان شجاعت، نقش قدم، ہر دل عزیز، بے تیغ، دم توڑنا، فائز ہونا، لازوال، امر. قابل تقلید جس کی پیروی کی جا سکے. قابل تقلید جس کی پیروی کی جا سکے. جواں مردی کی معنی ہے بہادری. جواں مردی، بہادری. داستان شجاعت، بہادری کی کہانی. بہادری کی کہانی، بہادری کا قصہ. نقش قدم، قدموں کے نشان. نقش قدم، قدموں کے نشان. ہر دل عزیز، پسندیدہ مقبول. ہر دل عزیز، پسندیدہ مقبول. بے تیغ، بغیر تلوار کے. بے تیغ، بغیر تلوار کے. دم توڑنا، مر جانا. دم توڑنا، مر جانا. فائز ہونا، کسی رتبے پر پہنچنا. فائز ہونا، کسی رتبے پر پہنچنا، مقرر ہونا. لازوال، جسے زوال نہ ہو. لازوال، جسے زوال نہ ہو. امر، نہ مرنے والا. امر، نہ مرنے والا. اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 104 نکالے. اچھا، میں ریڈنگ کر رہی ہوں، غور سے سنیں اور ایکسپلینیشن بھی کر رہی ہوں. جو لوگ ملک و قوم کے لیے. ملک و قوم قواعد کی روسی کیا ہے؟ مرکب عطفی. ملک اور قوم. ملک اور قوم. واو کا مطلب ہے اور. واو کا مطلب ہے اور. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور یہ پورا کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی. جو لوگ ملک و قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں وہ آنے والی نسلوں. وہ آنے والی نسلوں. نسلوں جمع ہے، واحد ہے اس کا نسل. وہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی زندہ رہتے ہیں. مطلب لوگ ان کے کارنامے ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. لوگ ان کے کارنامے بیان کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. سرمایہ دولت. سرمایہ دولت.
مطلب جو لوگ اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو ہمیشہ آنے والی نسلیں جو ہے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے کارنامے بیان کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، دولت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، محمد محفوظ شہید کی داستان شجاعت، بہادری کی کہانی۔ قواعد کی روسی داستان شجاعت کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اب ہم محمد محفوظ شہید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ محمد محفوظ شہید کی داستان شجاعت پر پوری قوم آج بھی فخر کرتی ہے۔ انہوں نے، کس نے؟ محمد محفوظ شہید نے بہادری، جواں مردی اور جان نثاری۔ بہادری اور جواں مردی دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ شجاعت، بہادری، جواں مردی، یہ سارے مترادف الفاظ ہیں، ان کے معنی ایک ہی ہے۔ انہوں نے بہادری، جواں مردی اور جان نثاری، جان نثاری جان قربان کرنا، جان نثاری جان قربان کرنا کی ایسی داستان چھوڑی ہے جس کا اعتراف کے معنی ہے اقرار کرنا، مان لینا، جس کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں۔ محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکا میں پیدا ہوئے۔ 1944، 25 اکتوبر 1944 انہوں نے ابتدائی تعلیم، شروع کی جو تعلیم تھی اپنے علاقے میں ہی حاصل کی۔ کون سے علاقے میں؟ پنڈ ملکا میں۔ اور 1961 میں 1961 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ انہیں شروع ہی سے فوج میں ملازمت اختیار کرنے کا شوق تھا۔ مطلب محمد محفوظ شہید کو چھوٹی عمر ہی سے یہ شوق تھا کہ میں بڑا ہو کر فوج میں ملازمت اختیار کروں گا۔ وہ ایسے ماحول میں جوان ہوئے جہاں فوج میں جانے کا رواج تھا، رسم تھا۔ گویا ماحول نے ان کے دل میں جان نثاری کا جذبہ ابھارا تھا، جان نثاری جان قربان کرنے کا جذبہ ابھارا تھا۔ ابھارا کا مطلب ہے پیدا کرنا، اکسانا۔ انہوں نے، کس نے؟ محمد محفوظ شہید نے 1962 میں، 1961 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، 1944 کو پیدا ہوئے اور 1962 میں پاک فوج میں ملازمت اختیار کی، اور اپنے اچھے اخلاق کے بنا پر اپنے ساتھیوں میں ہر دل عزیز ہو گئے، ہر دل عزیز مقبول ہو گئے۔ مطلب محمد محفوظ شہید کے اتنے اچھے اخلاق تھے کہ وہ اپنے فرینڈز میں بھی، اپنے ساتھیوں میں بھی بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ وہ ایک بہترین باکسر بھی تھے، باکسنگ بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چڑھ گئی، 1971 میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چڑھ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت محمد محفوظ لانس نائک کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ فوج میں انہوں نے ملازمت اختیار کی تھی، تو اس وقت ان کا عہدہ کیا تھا؟ لانس نائک۔ لانس نائک ایک رینک ہے، ٹھیک ہے، فوج میں۔ تو لانس نائک محمد محفوظ کی کمپنی کو لاہور کے قریب واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات کیا گیا، مقرر کرنا۔ جب باقاعدہ اعلان جنگ ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا، تو لانس نائک محمد محفوظ کی کمپنی نے دشمن کے حملے کا نہایت دلیری سے، بہادری سے جواب دیا۔ دشمن، کون سی دشمن؟ بھارت۔ ایک زوردار حملہ کر کے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران ان کی کمپنی نے، کن کی کمپنی نے؟ محمد محفوظ کی کمپنی نے ایک اہم پل پر قبضہ کر لیا، ایک اہم پل پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوج نے پل پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں سخت حملہ کر دیا۔
وہ پل جو تھا وہ دفاعی لحاظ سے حفاظت کرنے کے لحاظ سے وہ پل انتہائی اہم تھا۔ بھارتی مسلسل توپوں کے گولے برسا رہے تھے۔ بھارت والے چاہتے تھے کہ ہم اس پل پہ دوبارہ قبضہ کر لیں، تو وہ مسلسل توپوں کے گولے برسا رہے تھے۔ محمد محفوظ اس وقت اپنی مشین گن کے ساتھ پل کی دفاع کے لیے بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اچانک ایک گولہ آیا اور محمد محفوظ کی مشین گن تباہ ہو گئی۔ ان کے پاس جو مشین گن تھی اس گولے کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی، لیکن وہ محفوظ رہے، مطلب وہ بچ گئے۔ محمد محفوظ نہتے ہو چکے تھے، خالی ہاتھ ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دوران ایک اور گولہ آیا، اس سے ان کا ایک اور ساتھی شہید ہو گیا۔ محمد محفوظ نے اپنے ساتھی کی مشین گن سے دشمن کے حملے کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ان کے جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، تو محمد محفوظ نے کیا کیا، اپنے ساتھی کی مشین گن سے دشمن کے حملے کا جواب دینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی اپنی مشین گن جو تھی وہ تباہ ہو گئی تھی۔ اگرچہ 16 دسمبر 1971 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا کہ جنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے، ٹھیک ہے، لیکن بھارتی فوج جنگ کی بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، تو جنگی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے واہگہ اٹاری سیکٹر کے اس پل پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، یہاں تک ٹک لگائے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہوم ورک ضرور کرنا ہے۔